اور وہ آدمی جو ساری عمر اپنے باپ سے پیسے لیتا رہا ہے، جس وقت ابو کا ہاتھ ایسے ہوگا نا، میں زندہ نہیں بچوں گا کہ میرے سامنے میرے باپ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے۔ تو ہم امی کے کمرے میں بیٹھے تھے، وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو میری ایک ہی بہن پاکستان میں ہے، اس کے تینوں بچے بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی آئی ہوئی تھی۔ تو ادھر صوفہ رکھا تھا تو اس پہ میں بیٹھا تھا، 2 لوگوں کا صوفہ تھا ہے وہ، تو والد صاحب برابر میں بیٹھے تھے۔ تو سب لوگ باتیں کر رہے تھے، تو میں نے کچھ 2-4 پیسے نکال کر کے والد صاحب کو ویسے ہی پیش کر دیے۔ تو میں نے عین اس موقع پر یہ کیا کہ جب میں سمجھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے گپ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جلدی سے چھپا کے ابو کو، مجھے نہیں پتا تھا کہ امی دیکھ رہی، تو انہوں نے بڑے زور سے کہا دوبارہ دو، جیسے وہ ذرا سختی سے بات کرتی ہیں۔ تو مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے دیکھ لیا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیوں کہہ رہی ہیں دوبارہ دو۔ ان کا نواسا ساتھ بیٹھا تھا، حمزہ، جو ماشاءاللہ 6.25 فٹ کا ہے، اس وقت 6.25 فٹ کا تھا۔ تو مجھے تو انہوں نے بہت سختی سے کہا دوبارہ دو، اور اپنے نواسے سے کہا حمزہ دیکھو ماموں نانا کو کیسے پیسے دے رہے ہیں۔ تو میں نے دوبارہ دے دیے، تو والدہ نے کہا کہ اب اسے بتاؤ کہ تم نے ایسے کیوں دیے۔ تو میں نے کہا دیکھو بھائی حمزہ میاں، یہ میرے والد صاحب ہیں، میں ساری عمر ان کے ہاتھ سے پیسے لیتا رہا۔ میں نے کہا حمزہ میاں، جس وقت ابو کا ہاتھ ایسے ہوگا نا تو میں تو مر جاؤں گا، میں زندہ نہیں بچوں گا کہ میرے سامنے میرے باپ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، اس لیے بیٹا میں ایسے دیتا ہوں یہاں رکھ کے کہ والد صاحب یہاں سے اٹھا لیں، انہیں میرے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ جس طرح سے پرانے وقتوں میں بادشاہوں کو نظر اور نیاز دی جاتی تھی نا یوں کر کے، اور بادشاہ اگر قبول کر لے، اٹھا لے، تو وہ نیاز قبول ہو جاتی تھی۔ جیسے آج بھی مزاروں پر ادھر ادھر پیروں کو ایسے کر کے نظر دی جاتی ہے، پیر صاحب ہاتھ لگا دیتے ہیں یا کبھی کبھی اٹھا بھی لیتے ہیں، تو سمجھیے وہ نظر اور وہ نیاز قبول ہو گئی۔ تو اس لیے میں ایسے کر کے نظر پیش کرتا ہوں، چھپا کے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ باپ ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، باپ نظر قبول کر رہا ہے، اس نے ہاتھ لگا دیا تو قبول ہو گیا۔ اب وہ حدیث مبارک کا مفہوم ذہن میں لائیں، جب سرکار رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا گریبان پکڑ کے کہا کہ تو اور تیرے پاس جو کچھ ہے تیرے باپ کا ہے۔ لوگ بھاگتے ہیں، میں آخری بات کروں، لوگ بھاگتے ہیں وہ فلانے پیر صاحب سے دعا کرا لیں، ہیں جی، وہ فلانے مزار پہ دعا کر لیں، وہ پیر صاحب کا جھوٹا پانی پی لیں، ہیں جی، وہ پیر صاحب کی جوتیاں اٹھا لیں، بخشے جائیں گے، ثواب ملے گا۔ ارے یار، 2 عدد پیر تمہارے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک عورت ایک مرد، 2 پیر تمہارے گھر میں بیٹھے ہیں، یار جا کے ان کی جوتیاں سیدھی کر، ان کا جھوٹا پانی پی، ان کے پیر دبا، پیر صاحب کے بجائے باپ کو نظر اور نیاز پیش کر، جا کے ابا کے جوتے پالش کر، ماں کی چپلیں سیدھی کر کے رکھ۔ 2 پیر گھر میں بیٹھے ہیں، ان کو چھوڑ کے اللہ کو ڈھونڈنے کہیں اور جاتے ہو، شرم نہیں آتی؟